فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ۔ مرحوم رشتہ دار کو خواب میں دیکھنے کا طریقہ۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامڑ کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ پہلے کے مسلمانوں کا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی طرف خوب رجوع تھا۔ ان کی برکتوں سے لوگوں کے کام بھی بن جایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرحوم عزیزوں کو خواب میں دیکھنے کا مطالبہ کرنے میں سخت امتحان بھی ہے کہ اگر مرحوم کو عذاب میں دیکھ لیا تو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس حکایت سے ایصال ثواب کی زبردست برکت بھی جاننے کو ملی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بے پایا رحمتوں کے بھی کیا کہنے کہ اگر وہ ایک درود شریف ہی کو قبول فرما لے تو اس کے ایصال ثواب کی برکت سے سارے کے سارے قبرستان والوں پر بھی اگر عذاب ہو تو اٹھا لے اور ان سب کو انعام و اکرام سے مالا مال فرما دے۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کے والدین یا ان میں کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں، ان کی قبروں پر حاضری بھی دیتے رہیں اور ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ اس ضمن میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، مقبول حج کا ثواب۔ جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
10 حج کا ثواب، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیجئے تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے، آپ کا بھی حج ہو جائے، بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ حج بدل کے تفصیلی احکام کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب رفیق الحرمین کا صفحہ 208 تا 214 کا مطالعہ فرمائیے۔ نمبر 3، والدین کی طرف سے خیرات۔ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، روزی میں بے برکتی کی وجہ۔ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جمعہ کو زیارت قبر کی فضیلت۔ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن پھٹ گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے پایہ سے متعلق ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ 1 سال بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی، اے ارمیہ، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئیں تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرم کے 3 حروف کی نسبت سے ایصال ثواب کے 3 ایمان افروز فضائل۔ نمبر 1، دعاؤں کی برکت۔ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، ایصال ثواب کا انتظار۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے
اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روحیں گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب زندہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 650 پر نقل کرتے ہیں۔ غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، روز عید، روز عاشوراء اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ مل گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوم جائیے، اربوں کھربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا۔ ظاہر ہے اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں۔ اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اربوں کھربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ میں اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا پڑھ دیتا ہوں۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، یعنی اے اللہ میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی دی ہوئی دعا کو عربی یا اردو یا دونوں زبانوں میں ابھی اور ہو سکے تو روزانہ 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نورانی لباس۔ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ مرحوم نے جواب دیا، ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں۔ جلوے یار سے ہو قبر آباد، وحشت قبر سے بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نورانی طباق منقول ہے جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قبر والے، یہ ہدیہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، فضل سے کر دے چاند نا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مردوں کی تعداد کے برابر اجر، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبرستان میں 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب قبر والوں کو سفارشی بنانے کا عمل، سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز وجل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ سب کے سب قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورہ اخلاص کے ایصال ثواب کی حکایت، حضرت سیدنا حماد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رات مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے قبرستان میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے استفسار کیا یعنی پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر ہم کو ایصال ثواب کیا تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ام سعد رضی اللہ عنہا کے لیے کنواں، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ یعنی خیرات کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لأم سعد، یعنی یہ ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہے۔ غوث پاک کا بکرا کہنا کیسا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد یہ ام سعد رضی اللہ عنہا کے لیے ہے کہ معنی یہ ہے کہ یہ کنواں سعد رضی اللہ عنہ کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا گائے یا بکرے وغیرہ کو بزرگوں کی طرف منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا کہ یہ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بکرا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ بکرا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ قربانی کے جانور کو بھی تو لوگ ایک دوسرے ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا کوئی اپنی قربانی کا بکرا لیے چلا آ رہا ہو اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کس کا بکرا ہے تو اس نے کچھ اس طرح جواب دینا ہے، میرا بکرا ہے یا میرے ماموں کا بکرا ہے۔ جب یہ کہنے والے پر اعتراض نہیں تو غوث پاک کا بکرا کہنے والے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ عز و جل ہی ہے، اور قربانی کا بکرا ہو یا غوث پاک کا بکرا، ذبح کے وقت
ہر ذبیحہ پر اللہ عز و جل کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل وسوسوں سے نجات بخشے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کی رحمت کے کیا کہنے کہ 19 حروف کی نسبت سے ایصال ثواب کے 19 مدنی پھول۔ نمبر 1، ایصال ثواب کے لفظی معنی ہے ثواب پہنچانا، اس کو ثواب بخشنا بھی کہتے ہیں، مگر بزرگوں کے لیے ثواب بخشنا کہنا مناسب نہیں، ثواب نذر کرنا کہنا ادب کے زیادہ قریب ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اور نبی یا ولی کو ثواب بخشنا کہنا بے ادبی ہے۔ بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، بلکہ نذر کرنا یا ہدیہ کرنا کہے۔ نمبر 2، فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، نعت شریف، ذکر اللہ، درود شریف، بیان، درس، مدنی قافلے میں سفر، مدنی انعامات، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، دینی کتاب کا مطالعہ، مدنی کاموں کے لیے انفرادی کوشش وغیرہ ہر نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، میت کا تیجا، 10واں، 40واں اور برسی کرنا بہت اچھے کام ہیں کہ یہ ایصال ثواب کے ہی ذرائع ہیں۔ شریعت میں تیجے وغیرہ کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، اور میت کے لیے زندوں کا دعا کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے، جو کہ ایصال ثواب کی اصل ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت 10 میں ارشاد رب باری ہے، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ نمبر 4، تیجے وغیرہ کا کھانا صرف اسی صورت میں میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کر سکتے ہیں جبکہ سارے ورثاء بالغ ہوں اور سب کے سب اجازت بھی دیں۔ اگر ایک بھی وارث نابالغ ہے تو سخت حرام ہے، ہاں بالغ اپنے حصے سے کر سکتا ہے۔ نمبر 5، تیجے کا کھانا چونکہ عموماً دعوت کی صورت میں ہوتا ہے اس لیے اغنیا کے لیے جائز نہیں، صرف غربا و مساکین کھائیں۔ 3 دن کے بعد بھی میت کے کھانے سے اغنیا یعنی جو فقیر نہ ہوں ان کو بچنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 667 سے میت کے کھانے سے متعلق ایک مفید سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال، میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، مستند قول ہے، اگر مستند ہے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب، یہ تجربے کی بات ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو طعام میت کے متمنی رہتے ہیں ان کا دل مر جاتا ہے۔ ذکر و طاعت الہی کے لیے حیات و چستی اس میں نہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے لقمے کے لیے موت مسلمین کے منتظر رہتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت موت سے غافل اور اس کی لذت میں شاغل۔ واللہ تعالی عالم۔ نمبر 6، میت کے گھر والے اگر تیجے کا کھانا پکائیں تو مالدار نہ کھائیں، صرف فقراء کو کھلائیں، جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد اول صفحہ 853 پر ہے۔ میت کے گھر والے تیجے وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع یعنی شرع کے موافق ہے نہ کہ غم کے وقت، اور اگر فقراء کو کھلائیں تو بہتر ہے۔
نمبر 7، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں ہی چہلم یا برسی یا شش ماہی پر کھانا بے نیت ایصال ثواب محض ایک رسمی طور پر پکاتے اور شادیوں کی بھاجی کی طرح برادری میں بانٹتے ہیں، وہ بھی بے اصل ہے، جس سے احتراز یعنی احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ یہ کھانا ایصال ثواب اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 8، ایک دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا تیجا وغیرہ بھی کرنے میں حرج نہیں، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ تسلیم اور فرشتوں اور مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، 11ویں شریف اور رجبی شریف یعنی 22 رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے کرنا وغیرہ جائز ہے۔ کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھلا سکتے ہیں، اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر جو کہانی پڑھی جاتی ہیں وہ بے اصل ہے۔ یاسین شریف پڑھ کر 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب کمائیے، اور کنڈوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ایصال ثواب کر دیجیے۔ نمبر 11، داستان عجیب، شہزادے کا سر، 10 بیبیوں کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ سب من گھڑت قصے ہیں، انہیں ہرگز نہ پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک پمفلیٹ بنام وصیت نامہ لوگ تقسیم کرتے ہیں جس میں کسی شیخ احمد کا خواب درج ہے، یہ بھی جعلی یعنی نقلی ہے۔ اس کے نیچے مخصوص تعداد میں چھپوا کر بانٹنے کی فضیلت اور نہ تقسیم کرنے کے نقصانات وغیرہ لکھے ہیں، ان کا بھی اعتبار مت کیجیے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی فاتحہ کے کھانے کو تعظیماً نظر و نیاز کہتے ہیں، اور یہ تبرک ہے، اسے امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ نمبر 13، نیاز اور ایصال ثواب کے کھانے پر فاتحہ پڑھانے کے لیے کسی کو بلوانا یا باہر کے مہمان کو کھلانا شرط نہیں، گھر کے افراد اگر خود ہی فاتحہ پڑھ کر کھا لیں جب بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 14، روزانہ جتنی بار بھی کھانا حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھائیں، اس میں اگر کسی نہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں تو خوب ہے۔ مثلا ناشتے میں نیت کیجئے، آج کے ناشتے کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ذریعے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو پہنچے۔ دوپہر کو نیت کیجئے، ابھی جو کھانا کھائیں گے یا کھایا اس کا ثواب سرکار غوث اعظم اور تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو پہنچے۔ رات کو نیت کیجئے، ابھی جو کھائیں گے اس کا ثواب امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور ہر مسلمان مرد و عورت کو پہنچے، یا ہر بار سبھی کو ایصال ثواب کیا جائے، اور یہی انسب یعنی زیادہ مناسب ہے۔ یاد رہے، ایصال ثواب صرف اسی صورت میں ہو سکے گا جبکہ وہ کھانا کسی اچھی نیت سے کھایا جائے، مثلا عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھایا تو یہ کھانا کار ثواب ہوا اور اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بھی اچھی نیت نہ ہو تو کھانا مباح کہ اس پر نہ ثواب نہ گناہ، تو جب ثواب ہی نہ ملا تو ایصال ثواب کیسا؟ البتہ دوسروں کو بنیت ثواب کھلایا ہو تو اس کھلانے کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے۔ نمبر 15، اچھی نیتوں کے ساتھ کھائے جانے والے کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں یا کھانے کے بعد، دونوں طرح درست ہے۔ نمبر 16، ہو سکے تو ہر روز نفع پر نہیں بلکہ اپنی بکری یعنی سیل کا 1/4% یعنی 400 روپے پر 1 روپیہ، اور ملازمت کرنے والے تنخواہ کا ماہانہ کم از کم 1%
سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی نیاز کے لیے نکال لیا کریں، ایصال ثواب کی نیت سے اس رقم سے دینی کتابیں تقسیم کریں یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں، انشاءاللہ عز وجل اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے۔ نمبر 17، مسجد یا مدرسے کا قیام صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 18، جتنوں کو بھی ایصال ثواب کریں اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے گا، یہ نہیں کہ ثواب تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ملے۔ ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ امید ہے کہ اس نے جتنوں کو ایصال ثواب کیا ان سب کے مجموعے کے برابر اس ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس پر اس کو 10 نیکیاں ملی، اب اس نے 10 مردوں کو ایصال ثواب کیا تو ہر ایک کو 10 نیکیاں پہنچیں گی، جبکہ ایصال ثواب کرنے والے کو 110، اور اگر 1000 کو ایصال ثواب کیا تو اس کو 10,010 وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی قیاس پر۔ نمبر 19، ایصال ثواب صرف مسلمان کو کر سکتے ہیں، کافر یا مرتد کو ایصال ثواب کرنا یا اس کو مرحوم، جنتی، خلد آشیاں، بے کھڈ باسی، سوارک باسی کہنا کفر ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ، ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانے کے لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو 1 روپیہ خیرات دیا یا ایک بار درود شریف پڑھا یا کسی کو ایک سنت بتائی یا کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی یا سنتوں بھرا بیان کیا، الغرض کوئی بھی نیک کام کیا، آپ دل ہی دل میں اس طرح نیت کر لیجئے، مثلا ابھی میں نے جو سنت بتائی اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے، انشاءاللہ عز و جل ثواب پہنچ جائے گا۔ مزید جن جن کی نیت کریں گے ان کو بھی پہنچے گا۔ دل میں نیت ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے کہہ لینا بھی اچھا ہے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث سعد رضی اللہ عنہ میں گزرا کہ انہوں نے کنواں کھدوا کر فرمایا ہذہ لأم سعد، یعنی یہ ام سعد کے لیے ہے۔ ایصال ثواب کا مروجہ طریقہ، آج کل مسلمانوں میں خصوصاً کھانے پر جو فاتحہ کا طریقہ رائج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ جن کھانوں کا ایصال ثواب کرنا ہے وہ سارے یا سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا، نیز 1 گلاس میں پانی بھر کر سب کچھ سامنے رکھ لیجئے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 1 بار
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. پڑھنے کے بعد یہ 5 آیات پڑھیے. نمبر 1 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. نمبر 2 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. نمبر 3 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نمبر 4 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نمبر 5 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد یہ آیات پڑھیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب فاتحہ پڑھانے والا ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے الفاتحہ کہے. سب لوگ آہستہ سے یعنی اتنی آواز سے کہ صرف خود سنیں سورۃ الفاتحہ پڑھیں. اب فاتحہ پڑھانے والا اس طرح اعلان کرے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب مجھے دے دیجئے. تمام حاضرین کہہ دیں آپ کو دیا. اب فاتحہ پڑھانے والا ایصال ثواب کر دے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا فاتحہ کا طریقہ
ایصال ثواب کے الفاظ لکھنے سے قبل امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ سے قبل جو سورتیں وغیرہ پڑھتے تھے وہ بھی سنائی جا رہی ہیں۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایصال ثواب کے لیے دعا کا طریقہ۔ یا اللہ عز وجل، جو کچھ پڑھا گیا اگر کھانا وغیرہ ہے تو اس طرح سے بھی کہیے، اور جو کچھ کھانا وغیرہ پیش کیا گیا ہے اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شایان شان مرحمت فرما، اور اسے ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کی جناب میں نظر پہنچا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان و جنات مسلمان ہوئے یا قیامت تک ہوں گے سب کو پہنچا۔ اس دوران بہتر یہ ہے کہ جن جن بزرگوں کو خصوصاً ایصال ثواب کرنا ہے ان کا نام بھی لیتے جائیے۔ اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں اور اپنے پیر و مرشد کو بھی نام بنام ایصال ثواب کیجیے۔ فوت شدگان میں سے جن جن کا نام لیتے ہیں ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کا بھی نام نہ لیں، صرف اتنا ہی کہہ لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب آج تک جتنے بھی اہل ایمان ہوئے ان سب کو پہنچا، تب بھی ہر ایک کو پہنچ جائے گا انشاء اللہ عز وجل۔ اب حسب معمول دعا ختم کر دیجئے۔ اگر تھوڑا تھوڑا کھانا اور پانی نکالا تھا تو وہ دوسرے کھانوں اور پانی میں ڈال دیجئے۔ کھانے کی دعوت کی اہم احتیاط: جب بھی آپ کے یہاں نیاز یا کسی قسم کی تقریب ہو، جماعت کا وقت ہوتے ہی کوئی مانع شرعی نہ ہو تو انفرادی کوشش کے ذریعے تمام مہمانوں سمیت نماز با جماعت کے لیے مسجد کا رخ کیجیے، بلکہ ایسے اوقات میں دعوت ہی مت رکھیے کہ بیچ میں نماز آئے اور سستی کے باعث معاذ اللہ عز وجل جماعت فوت ہو جائے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بعد نماز ظہر اور شام کے کھانے کے لیے بعد نماز عشاء مہمانوں کو بلانے میں غالباً با جماعت نمازوں کے لیے آسانی ہے۔ میزبان
باورچی، کھانا تقسیم کرنے والے وغیرہ سب ہی کو چاہیے کہ جو ہی نماز کا وقت ہو سارا کام چھوڑ کر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ بزرگوں کی نیاز کی دعوت کی مصروفیت میں اللہ عز و جل کی نماز باجماعت میں کوتاہی بہت بڑی معصیت ہے۔ مزار پر حاضری کا طریقہ۔ بزرگوں کی ظاہری زندگی میں بھی قدموں کی طرف سے یعنی چہرے کے سامنے سے حاضر ہونا چاہیے۔ پیچھے سے آنے کی صورت میں انہیں مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے، لہذا بزرگان دین کے مزارات پر بھی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر پھر قبلے کو پیٹھ اور صاحب مزار کے چہرے کی طرف رخ کر کے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور کھڑا ہو اور اس طرح سلام عرض کرے: السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 11 بار سورۃ الاخلاص، اول آخر 1 یا 3 بار درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اوپر دیے ہوئے طریقے کے مطابق صاحب مزار کا نام لے کر بھی ایصال ثواب کرے اور دعا مانگے۔ احسن الویا میں ہے ولی کے مزار کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ الہی واسطہ کل اولیاء کا، میرا ہر ایک پورا مدعا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ مل گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوم جائیے، اربوں کھربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا۔ ظاہر ہے اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں۔ اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اربوں کھربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ میں اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، یعنی اے اللہ میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی دی ہوئی دعا کو عربی یا اردو یا دونوں زبانوں میں ہو سکے تو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔